الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک جز اور ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں پچھلے ہفتے بھی بیت اللہ کی تاریخ، بیت اللہ کی فضیلت اور بیت اللہ کی عظمت کو بیان کیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، روئے زمین پر دنیا میں سب سے پہلا اللہ نے جو گھر تعمیر فرمایا وہ اپنا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور آدم علیہ السلام نے آ کر کے اپنے گھر کو تعمیر کرنے سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا وہ بیت اللہ بنا ہے، جسے ہم کعبہ شریف کہتے ہیں۔ اور اس بیت اللہ کی تعمیر کی تاریخ یہ ہے، سب سے پہلے اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر جب طوفان نوح آیا اس کے اندر اس تعمیر کو اٹھا لیا گیا، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لی اور اس کی بنیادیں زمین میں دب گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی دوسری مرتبہ تعمیر کروائی۔ بیت اللہ کی دوسری مرتبہ تعمیر خلیل اللہ ابراہیم اور ذبیح اللہ اسماعیل کے ہاتھوں سے ہوئی۔ پھر ایک زمانے کے بعد بیت اللہ کی یہ تعمیر بھی منہدم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر ان کے بعد قبیلہ بنو جرہم جو بیت اللہ کے پاس آ کر کے آباد ہوا تھا، مکے میں آ کر کے بسا تھا، اس قبیلے نے بیت اللہ کی تعمیر کی
پھر قوم عمالقہ جو بہت ہی زیادہ مضبوط اور طاقتور قوم تھی، اس قوم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ پھر ان کے بعد چوتھی مرتبہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، یہ تعمیر قریش کے اجداد میں سے ایک نام ہے قصی بن کلاب۔ جب نبی علیہ السلام کا نسب ہم پڑھتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد بن مناف بن قصی بن کلاب، یہ جو قصی بن کلاب جو نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے آگے جا کر آپ کے اجداد میں سے ہیں، اس قصی بن کلاب نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ قصی بن کلاب کے بعد میں جو مکے کے لوگ تھے زمانہ جہالت کے اندر، ان لوگوں نے پانچویں مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ جب بیت اللہ کی تعمیر چل رہی تھی، اس وقت حضرت نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال یا 35 سال تھی۔ ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، بلکہ آپ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں، ابھی نبی نہیں بنے ہیں۔ اور آپ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسی معاشرے کے لوگ، اسی سوسائٹی کے لوگ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور اس بیت اللہ کی تعمیر میں جس کو امیر منتخب کیا ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے، جو مکے کا سردار تھا، کافروں کا سردار تھا۔ اس سردار کو بیت اللہ کی تعمیر کا منتظم اور امیر مقرر کیا کہ ان کے مشورے سے اور ان کے حکم سے کام ہوگا۔ جب ان کی کمیٹی بیٹھی، مشورہ ہوا، مشورے کے اندر یہ بات طے ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جو چندہ ہوگا، اس چندے کے اندر صرف حلال کی کمائی کے پیسے دو گے۔ جن لوگوں کی حرام کی کمائی ہے، ان حرام کی کمائی کو بیت اللہ کی تعمیر کے چندے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ صرف محنت کی اور حلال کی کمائی ہی قبول کی جائے گی۔ یا کسی کی حرام اور حلال کمائی مکس ہے تو جو اس کی حلال کی کمائی کا حصہ ہے وہی بیت اللہ کی تعمیر میں قبول کیا جائے گا، اس کی حرام کی آمدنی کو بیت اللہ کی تعمیر میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بات سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، خانقاہوں کی تعمیر میں صرف حلال کا پیسہ لگائیں، حرام کی آمدنی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ تبارک و تعالی خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کی حلال کمائی جو پاکیزہ کمائی ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حرام کی کمائی کے آپ کتنے ہی پیسے لگا دو، ایک پیسہ بھی قبول نہیں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ان لوگوں میں مشورہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر صرف حلال کا چندہ قبول کیا جائے گا، حرام کا ایک پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ جب چندہ اکٹھا ہوا تو جتنی ضرورت تھی اس سے کم چندہ ہوا، جتنی بیت اللہ کی حدود تھی اتنی مکمل تعمیر کرے، اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے۔ تو ان لوگوں نے جب مکے کے جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے، انہوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس تعمیر کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا بیت اللہ تھا اس میں تبدیلی کر دی۔ اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی کہ حتیم کا علاقہ، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہوں گے کہ بیت اللہ کے اندر ایک سائیڈ میں ایک نالا لگا ہوا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، رحمت کا پرنالا، رحمت کا نالا۔ اسی میزاب رحمت کے ٹھیک نیچے ایک حصہ یوں چار دیواری کر کے گھیرا ہوا ہے، لیکن اس میں پوری عمارت کھڑی نہیں کی ہوئی ہے۔ اسی کو حتیم کا علاقہ کہتے ہیں۔
حتیم کا ایریا کہتے ہیں، حتیم کی جگہ کہتی ہے، یہ تقریباً 2 صف کے برابر ہے۔ ان جب زمانہ جاہلیت کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اتنی جگہ کو چھوڑ دیا، بقیہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پہلے جو بیت اللہ کی دیواریں تھی یہ 18 گز تھی، انہوں نے بڑا کر کے 27 گز کر دی، دیوار کو لمبی کی، اور ہر صف کے اندر 3 ستون بنائے، جیسے ہمارے یہ 2 ستون بنے ہوئے ہیں، ایسے انہوں نے 3 ستون بنائے، اور بیت اللہ کے ایک کونوں میں انہوں نے سیڑھی بھی بنائی۔ یہ سب کی سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیت اللہ تعمیر کیا ہوا تھا اس میں نہیں تھا۔ ایک تبدیلی اور کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر کی تھی اس میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ آگے کی طرف، ایک دروازہ پیچھے کی طرف۔ لوگوں کے آنے کے لیے آگے کا راستہ تھا اور نکلنے کے لیے پیچھے کا دروازہ تھا۔ ہر آدمی بیت اللہ میں داخل ہو سکتا تھا اور نکل سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے، قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا کے اوپر کیا، اتنا اوپر کیا کہ ہر انسان اس میں آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو یہ چاہیں اس کو داخلے کی اجازت دے سکتے ہیں، جس کو نہ چاہیں اس کے لیے داخلہ روک سکتے ہیں، اور ایک ہی دروازہ رکھا، باقی دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بڑی بڑی 5 انہوں نے تبدیلیاں کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمارت بنائی ہوئی میں انہوں نے تبدیلی کی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر چل رہی تھی ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، ایک بڑا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس چیز پر ہوا؟ حجر اسود، بیت اللہ کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے جو جنتی پتھر ہے، جس کو چومنے کی وجہ سے یا ہاتھ لگانے کی وجہ سے حدیث کے اندر بشارت آئی ہے کہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت اسے حاصل ہوگی۔ یہ جنتی پتھر ہے اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا اور عزت والا پتھر ہے۔ اس پتھر کو رکھنے کی جب بات آئی تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر انا بہت زیادہ تھی، بہت ہی زیادہ متکبر لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا کر کے اور لڑائی جھگڑے پر اتر آتے تھے۔ جب حجر اسود کو دیوار میں رکھنے کی بات آئی، ہر قبیلہ کہنے لگا کہ یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے، اس پتھر کو ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں گے، ہمارا قبیلے کا سردار رکھے گا۔ اور یہاں کئی قبیلے تھے، تمام قبیلوں میں آپس میں لڑائی اور انبن ہو گئی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملے، اور ہمارے قبیلے کے اندر یہ بات مشہور ہو کہ فلاں قبیلے نے بیت اللہ کی تعمیر میں حجر اسود کو رکھا ہے۔ دوسرا قبیلہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ فلاں قبیلہ یہ شرف لے جائے ہم سے آگے۔ تقریباً مفسرین نے لکھا ہے 6 دن تک ان کی یہ لڑائی چلتی رہی۔ اخیر کے اندر مکے کے اندر ایک بہت ہی بزرگ اور بوڑھے آدمی تھے جن کا نام لکھا ہے امیہ بن المغیرہ۔ اس نے کہا کب تک لڑتے رہو گے اور کب تک جھگڑتے رہو گے؟ میں ایک تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، میری اس بات کو مان لو، تمہاری لڑائی اور جھگڑا یہ ختم ہو جائے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے، آپ ہمارے مکے کے سرداروں میں سے ہیں، بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہے، بڑے ہیں، آپ کی بات ہم مان لیں گے، آپ فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا صبح جو شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہ جو حکم دے گا، جو فیصلہ کرے گا، ہم سب اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ اب انتظار کرو صبح بیت اللہ میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ جب صبح کو بیت اللہ میں لوگ آئے، سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جب آپ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا
سب سے پہلے تو یا محمد بیٹھا ہوا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کو ہر وقت امانت دار پایا، ہم نے آپ کو ہر وقت سچا پایا، ہم نے آپ کو معاملات میں صاف پایا، ہم نے آپ کو پاکیزہ اخلاق کا پایا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے معاملات میں کبھی دھوکہ دڑی نہیں دیکھی۔ آپ بڑے پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں، آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم سب کو آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس میں خود کے اکیلے قبیلے کی شرف اور عزت بھی نہیں تھی، بلکہ تمام کے تمام مکے کے قبائل کو عزت بھی دلائی، شرف بھی دلایا اور ان کا جھگڑا بھی ختم کر دیا۔ اللہ نے میرے محبوب کو حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ترکیب سکھائی جس ترکیب پر عمل کرنے سے ان کی لڑائی بھی صلح میں بدل گئی اور ایک بہت بڑی لڑائی بھی ختم ہو گئی، اور تمام کے تمام قبائل کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ان سب نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھا۔ اس کی ترکیب یہ ہوئی، جب ان سب نے یک زبان ہو کر کہا اے محمد آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں آپ کا فیصلہ دل سے منظور ہے اور ہم لڑائی کو ختم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا یہاں جتنے بھی قبائل ہیں ان تمام کے تمام قبائل کے سردار آگے آئیں۔ ہر قبیلے کا سردار آگے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب کھڑے ہو گئے، سب قبیلوں کے سردار۔ آپ نے ان سب قبیلوں کے سردار سے کہا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ تمام کے تمام قبائل کی سرداروں کی طرف سے اس پتھر کو اٹھا کر کے چادر میں رکھوں، میں آپ کا نائب بن کر کے یہ کام کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہ کل قریش کا قبیلہ فخر کرے کہ بیت اللہ میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے یہ ہمارے قبیلے کے محمد نے لگایا ہے۔ میں قریش کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں بلکہ مکے میں جتنے بھی قبیلے رہتے ہیں ان تمام کے تمام قبیلوں کے جو سردار ہیں ان تمام کے تمام سرداروں کی اجازت سے تمام قبیلوں کی طرف سے میں اس پتھر کو اٹھا کر کے چادر میں رکھ دیتا ہوں، تم سب کی ترجمانی ہو جائے گی اور تم سب قبیلوں کی طرف سے میں یہ کام کر رہا ہوں اگر تمہاری اجازت ہو۔ سب قبیلوں کے سردار نے کہا اے محمد یہ بات ہمیں منظور ہے کہ ہمارے قبیلے کی طرف سے ہمارے قبیلے کے ترجمان بن کر کے آپ پتھر کو اٹھا کر چادر میں رکھیں، ہم سب دل سے آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور چادر میں رکھا، پھر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا اب سب کے سب قبیلوں کے سردار اس چادر کو پکڑ لو اور اٹھا لو ایک ساتھ میں۔ سب قبیلوں کے سردار نے جس چادر کے اندر حجر اسود رکھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور دیوار کے پاس لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا اے مکے کے قبائل کے سردار اگر تمہاری اجازت ہو تو میں محمد رسول اللہ تم سب کی طرف سے اس پتھر کو اٹھا کر کے دیوار میں لگا دوں، تم سب کی طرف سے یہ پتھر دیوار میں لگ جائے گا۔ تمام قبیلوں کے سردار نے اجازت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو اٹھایا اور دیوار میں لگا دیا۔ تمام کے تمام قبائل والے خوش ہو گئے کہ ہم سب کی طرف سے محمد نے پتھر کو اٹھا کر کے دیوار میں لگایا ہے، کسی قبیلے کو کسی پر کوئی شرف نہیں، کوئی فضیلت نہیں، سب کے سب برابر ہو گئے۔ اس طریقے سے لڑائی بھی ختم ہو گئی، دیوار میں پتھر بھی لگ گیا، سب کو شرف حاصل ہو گیا۔ یہ قریش مکہ نے اور مکے کے سرداروں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ان کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر اسی طرز پر کروں، اسی نہج پر کروں، اسی ترتیب پر کروں جس ترتیب کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، لیکن ابھی زمانہ جاہلیت بالکل قریب ہے، لوگوں کے اندر ابھی زمانہ جہالت کے اثرات موجود ہیں۔ اگر میں بیت اللہ کو منہدم کر کے اس طریقے پر بنیاد کھڑی کروں، اس طریقے پر تعمیر کروں جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو فتنے کا ڈر ہے۔ لیکن میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور گزرا، عمر کا دور گزرا، عثمان کا دور گزرا، علی کا دور گزرا، اس کے بعد حضرت عائشہ کے بھانجے اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ مکے کے حاکم اور گورنر بنے، امیر المؤمنین بنے۔ جب یہ امیر المؤمنین بنے تو حضرت عائشہ نے ان کو حدیث سنائی کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اسی طرز پر تعمیر کیا جائے جس طرز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ میری دلی خواہش ہے، لیکن جہالت کا زمانہ قریب ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے سے بچنے کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا جب نبی علیہ السلام کی یہ دلی تمنا تھی تو دلی خواہش تھی، اب کوئی زمانہ جہالت کا قریب نہیں ہے، اب پورا ایمان پھیل چکا ہے، اب اس مقام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے چھٹی مرتبہ بیت اللہ کو منہدم کیا اور اسی طرز کے اوپر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جس طرز پر خلیل اللہ، ابراہیم، ذبیح اللہ، اسماعیل نے تعمیر کیا تھا۔ 2 دروازے، زمین کے اوپر ٹچ دروازے، اور جو بھی ان کی ترتیب تھی اسی نہج اور اسی طریقے پر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ لیکن جب حجاج بن یوسف کا عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ ہوا، اس مقابلے کے اندر عبداللہ بن زبیر شکست کھا گئے، حجاج بن یوسف غالب آ گیا۔ جب عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے اور حجاج بن یوسف یہ مکے کا گورنر بنا، حاکم بنا، تو اس نے مروان بن عبد الملک جو بڑا بادشاہ تھا اس کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اس کی تعمیر کو باقی رکھا جائے یا اس کی تعمیر کو منہدم کر کے جو قریش مکہ نے کی تھی زمانہ جہالت میں ویسی تعمیر کی جائے۔ تو مروان بن عبد الملک نے حکم دیا عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو منہدم کر دو اور اسی طرز کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کرو جس طرز کے اوپر انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر قریش مکہ نے تعمیر کی تھی، اس طرز پر تعمیر کرو۔ اس حجاج بن یوسف نے پھر بیت اللہ کو منہدم کیا اور 7ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا طریقہ تھا، نیت تھا، اس کو چھوڑ کر کے، اس کو ہٹا کر کے واپس اسی طریقے پر بیت اللہ کی تعمیر کی جو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے تعمیر کی تھی، جس میں بیت اللہ کے آدھے حصے کو، حتیم کے حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی بیت اللہ اسی طرز کے اوپر ہے جس طرز کے اوپر حجاج بن یوسف نے بنایا ہے، اس کے بعد مستقل طور پر توڑ کر کے نیا کسی نے نہیں بنایا ہے۔ ہاں بیت اللہ کی مرمت ہوتی رہتی ہے، صرف مرمت ہوتی ہے اور غلاف بدلتا رہتا ہے۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ، آپ لوگ جو ڈرامہ دیکھتے ہو ارطغرل غازی کا بیٹا تھا عثمان غازی، اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی اور سلطنت عثمانیہ ترکی سے ہوتے ہوئے حجاز، مکہ، مدینہ وہاں تک پھیل گئی۔ جب یہ مکہ، مدینہ، حجاز کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے تحت میں آیا تو سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حاکم جن کا نام تھا مراد چہارم، اس مراد چہارم نے ارادہ کیا
کہ بیت اللہ کو توڑ کر واپس اسی طرز پر بناؤں جس طرح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس زمانے کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مکے کے امام تھے اور یہاں پر ان کے فتاویٰ چلتے تھے۔ جب امام مالک کو پتہ چلا تو امام مالک نے انہوں نے خط لکھا کہ بیت اللہ جس نہج پر ایسی نہج پر رہنے دو، اگر ہر آنے والا بادشاہ یہ کام کرے گا اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، بیت اللہ کو منہدم کر کے نیا بناتا رہے گا تو بیت اللہ کی عظمت لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بیت اللہ جس انداز پر ہے اسی انداز پر رہنے دو۔ اس کے بعد میں اب جو عرب حکومت ہے یہ اس کی مرمت اور کرواتی رہتی ہے، بقیہ بنا ہوا اسی طرز کے اوپر ہے جس طرز کے اوپر قریش نے بنایا تھا اور اس کے بعد توڑ کر کے حجاج بن یوسف نے بنوایا ہے۔ بیت اللہ کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی بیت اللہ پر ہی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت کو اور محبت کو پیوست فرمائے اور ہم سب کو بار بار مقبول حج اور مقبول عمرہ نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے بھائی سنت پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، صفوں کو پر کر لو۔